کھائیں گے، اور وہ گوشت 1 یا 2 دن چلے گا، اس کے بعد پھر دوبارہ ان کو شکار کرنا پڑے گا۔ ایج میں لوگ رہے، اس کے بعد ایک بہت کمال کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہیومن ہسٹری کے اندر۔ ہم سوچ رہے ہوں گے کہ شاید کوئی بہت بڑی ایجاد ہوئی، لیکن ایک ایسا فینومینا ہوا جس کی وجہ سے انسانی تاریخ ہو گئی کہ جب انسان نے پتھروں کو رگڑ کے آگ کو اپنے کنٹرول میں کر لیا تو اس نے امیڈیٹلی کھانے کے ہضم کرنے کا جو عمل ہے اس میں جو انسان کا وقت ضائع ہوتا تھا اس کو بچا دیا۔ ہمارا جو ایک کہتے ہیں جس کو زرعی دور کہتے ہیں، اور جو ہی زرعی دور ہوا تو انسان نے خاندان بنانا، قبیلہ بنانا یہ شروع کر دیا، اور ڈسٹریبیوشن آف لیبر شروع ہو گئی کہ خواتین جو ہیں وہ تھوڑی سی فزیکلی کمزور ہوتی ہیں تو وہ گھر کا کام سنبھالیں، مرد باہر کا کام سنبھالیں۔ اور اس زمانے میں پھر بڑا آدمی وہ تھا جس کے پاس زمین بڑی تھی، اور آج بھی کچھ لوگ ایگریکلچر ایج میں ہیں، ابھی بھی ہمارے ملک کے بہت سے بڑے اس لیے بڑے ہیں کہ ان کے پاس زمین بہت زیادہ ہے۔ تو ظاہر ہے جس کے پاس زمین زیادہ ہوگی اس پہ زیادہ غلہ ہوگے گا اور وہ دنیا میں بڑا انسان ہوگا۔ لیکن اس کے بعد پھر ایک اور بہت ہی مارکۃ الآراء انسانی تاریخ کے اندر واقعہ پیش آیا کہ انسان نے پہیہ ایجاد کر لیا، اور اس سے پہلے جب وہ سامان اٹھا کے لے کے جاتا تھا ایک پھٹے کے نیچے 2 پہیے لگانے کی وجہ سے ٹرانسپورٹیشن شروع ہو گئی، اور ٹرانسپورٹیشن کے ساتھ ساتھ جو دوسری بات ہوئی کہ انڈسٹریل دور کا آغاز ہو گیا، اور انسان نے اندازہ لگایا کہ 1 مربع زمین سے وہ جتنی اناج اگاتا ہے اگر وہ 1 کنال زمین میں ایک انڈسٹری لگا دے تو اس سے بہت گنا زیادہ وہ اپنے وسائل کو اکٹھا کر سکتا ہے، اور بنی نوع انسان انڈسٹریل ایج میں چلی گئی۔ جب بنی نوع انسان انڈسٹریل ایج میں چلی گئی تو اب جس کے پاس مشینیں زیادہ تھی وہ بڑا آدمی بن گیا۔ لہٰذا اس زمانے میں ہنری فورڈ بڑا آدمی تھا کیونکہ اس کے پاس مشینیں بہت زیادہ تھی، راک فیلر بڑا آدمی تھا کیونکہ اس کے پاس مشینیں بہت تھی، یہاں ہمارے ہمسائے میں ٹاٹا بہت بڑا تھا کیونکہ اس کے پاس مشینیں بہت تھیں۔ جس کے پاس مشینیں زیادہ ہونی شروع ہو جائیں تو وہ بڑا آدمی بننا شروع ہو گیا تھا۔ اس کے بعد یہ ہوا، آپ میری بات غور سے سن رہے ہیں نا، اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ انڈسٹریل دور کافی صدیوں تک چلتا رہا، اور آج سے تقریباً بیٹا ایکسکیوز می بیٹا بات سنو، ہیلو بیٹا، بٹیا، بعد میں انشاءاللہ ہم سب کر دیں گے، بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا دیکھیے پلیز غور سے سنیے گا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ پچھلے کچھ 70-80 سال سے انسان کی جو تاریخ ہے اس میں ایک بڑا موڑ آیا، اور ہنٹر ایج سے، ایگریکلچر ایج سے، انڈسٹریل ایج سے ہوتا ہوا انسان ایک اور ایج میں آ گیا جس کا نام تھا نالج ایج۔ جس وقت انسان ہنٹر ایج میں تھا تو جو اچھا فزیکل پاور والا آدمی تھا وہ خوشحال تھا، جب ایگریکلچر ایج میں آیا تو جس کے پاس زمین زیادہ تھی وہ زیادہ بڑا آدمی تھا، جب انڈسٹریل ایج آئی تو جس کے پاس مشینیں زیادہ تھی وہ بڑا آدمی ہوا۔ 70-80 سال سے بڑا آدمی وہ ہے جس کے پاس انفارمیشن اور نالج زیادہ ہے۔ اس لیے آج بڑا آدمی وہ نہیں ہے جس کی فیکٹریاں ہیں، بڑا آدمی وہ ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ یہ جو فیس بک کا مالک ہے وہ کیا بناتا ہے؟ وہ ایک سوئی بھی نہیں بناتا ہے، ایک ٹچ بٹن بھی نہیں بناتا، مگر انفارمیشن کو ہینڈل کرتا ہے، نالج کو ہینڈل کرتا ہے، تو دنیا کا امیر ترین آدمی ہے۔ تو جو میڈیا کے لوگ ہیں سارے وہ کیا بناتے ہیں؟ اب 1 گھنٹے کا جو ٹاک شو یا 1 گھنٹے کا کوئی پروگرام چلتا ہے اس پروگرام میں کیا چیز بنتی ہے، لیکن اس سے سرمایہ بنتا ہے، اور 1 گھنٹے کے پروگرام کے اندر لاکھوں روپے کا سرمایہ کریٹ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی بھی علم جتنا زیادہ ہوگا، انفارمیشن جتنی زیادہ ہوگی، وہ بڑا آدمی ہوگا۔ یہاں میں تھوڑی دیر کے لیے رکتا ہوں اور اس کے پیرالل ایک اور مثال دینا چاہتا ہوں۔ شروع میں جب انسان نے آنکھیں کھولی اور جب اس کو اپنی ہنٹر ایج سے بھوک کا مسئلہ اس کا حل ہوا تو اس کے ذہن میں آفاقی سوالات آنا شروع ہوئے۔ مثلا مجھے کس نے پیدا کیا ہے؟ مثلا کیا کوئی یہاں کا پیدا کرنے والا ہے؟ جب میں مروں گا تو میرے بعد کیا ہوگا؟ یہ دنیا کا نظام کیسے چل رہا ہے؟ یہ ستارے کیسے گھوم رہے ہیں؟ جب انسان کے ذہن میں اس طرح کے آفاقی سوال آئے تو اس کا حتمی جواب اس کے ذہن میں یہ آیا کہ اس کا ایک پیدا کرنے والا ہے۔ لہٰذا انسان کی تاریخ میں شروع میں انسانیت ایک خدا پر یقین کرتی تھی اپنی انٹیوژن اور ڈیفالٹ کی بنیاد پر
کہ اس پوری کائنات کو کوئی چلانے والا ایک موجود ہے. آپ حیران ہوں گے کہ آج سے تقریباً 100 سال پہلے سے پہلے کوئی بھی مذہب ہو, چاہے وہ جوڈزم سے ریلیٹڈ اسلام, جوڈزم اور کرسچینٹی ہو, یا جن کو زمینی مذہب کہتے ہیں مثلا بدھزم, ہندوازم, جینزم, یہ مذہب ہو, یا قدیم مصری مذہب ہو, یا قدیم یونانی مذہب ہو, ان تمام مذاہب کے اندر خدا کا کانسیپٹ موجود تھا. اب آپ دیکھیں کہ جس طرح سے انسان ہنٹر ایج سے, ایگریکلچر ایج سے, انڈسٹری ایج سے نالج ایج میں آیا, ویسے ویسے اس تصور کے اندر ایک تبدیلی آئی. آج سے بہت پرانی بات نہیں ہے, چند 100 سال پہلے یہ خیال کیا گیا کہ کسی طریقے سے لوگوں کو یہ بتایا جائے, اور یورپ میں ایک پروجیکٹ شروع ہوا جس کا نام تھا پروجیکٹ آف انلائٹمنٹ. اس پروجیکٹ میں یہ کہا گیا کہ جو ہمارے 5 حواس کے ذریعے سے ہم جس چیز کو دیکھ سکتے ہیں بس وہی علم ہے. اس کے علاوہ کسی اور چیز کو, انٹیوژن کو, وحی کو, ادراک کو ایکچولی کوئی ویلیو دینے کی ضرورت نہیں. بلکہ یہ کہا گیا خدا نماز اللہ کہ خدا کا تصور اخلاقی طور پر تو ٹھیک ہے, مگر اصولی طور پر کسی ڈیوائن کے تصور کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ پروجیکٹ اگر آپ نیٹ پہ لکھیں گے تو پروجیکٹ آف انلائٹمنٹ کے نام سے آپ کو پتا چلے گا, جس میں ایمانوئل کانٹ اور اس طرح کے جو بہت فلاسفرز تھے, انہوں نے انسانوں کو یہ کہا کہ ایک ڈیوائن کی گائیڈنس کی بجائے ہم آپ کو ایک اور آلٹرنیٹ دیتے ہیں, اور اس آلٹرنیٹ کا نام ہے ہیومنزم. ریلیجن آہستہ آہستہ ریپلیس ہونا شروع ہو گیا ایک کانسیپٹ سے جس کا نام ہے ہیومنزم. ہیومنزم کا یہ مطلب ہے کہ میرے لیے یہ فیصلہ کہ میں اپنی زندگی کو کیسے گزاروں, یہ فیصلہ کسی خدا کو کرنے کی بجائے مجھے خود کرنا چاہیے. میں خود فیصلہ کروں کہ میں کیا کھاتا ہوں, میں خود فیصلہ کروں کہ میں کیسے پہنتا ہوں, میں خود فیصلہ کروں کہ میرا سوشل انٹریکشن کیسے ہوگا. کچھ لوگوں نے کہا کہ اس طرح تو ایک انسان کا دل چاہے گا کہ میں دوسرے کو قتل کر دوں. میں نے کہا نہیں, کوئی بات نہیں, ہم اس کے لیے ایک نظام بنائیں گے جس نظام کا نام پارلیمانی نظام ہوگا, جس کے ذریعے ہم لوگوں کو منتخب کر کے ایک چیزیں بنائیں گے, وہ ایک قانون بنائیں گے. تو قانون کہہ دے گا کہ یہ کام جرم ہے تو اس جرم کی اس کو سزا دیں گے, اور جو چیز قانون میں آ جائے گی وہ ہیومن رائٹ کا حصہ نہیں بنے گی. یہ نعرہ کتنا فیسینیٹنگ نعرہ لگتا ہے, دیکھنے میں یہ کتنا اٹریکٹیو نعرہ ہے, مگر ایکچولی یہ نعرہ اینٹی ڈیوائن نعرہ ہے. اور اب بہت سارے فلاسفرز کا یہ خیال ہے کہ یہ اتفاق سے کسی کے ذہن میں نہیں آیا, بلکہ ایک بہت لینئر قسم کے پروجیکٹ کا ایک کمپوننٹ ہے. یعنی ایک بڑی چھتری, جس چھتری کو میں ڈیوائن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں تمام مذاہب کو میں شامل کر رہا ہوں, اللہ کے لفظ کی بجائے ڈیوائن استعمال کر رہا ہوں. ڈیوائن کی چھتری سے پوری انسانیت کو نکال کر ہیومنزم کی چھتری میں ڈال دیا جائے. اس کا کیا فائدہ ہوگا ان اسکول آف تھاٹ کو؟ اب وہ انسان جو اس پروٹیکشن میں موجود تھا اب وہ اکیلا ہو گیا ہے, اور اس کے فیصلہ کرنے کی استطاعت صرف اپنے تک محدود ہو گئی ہے. وہ خود چاہتا ہے کہ میں اپنی زبان میں ایک سوراخ کر کے یہاں ایک بندہ پہن لوں تو اپنے زبان پہ پہن سکتا ہے. ایک حسین شخص یہ چاہتا ہے کہ میں پورے جسم پہ ٹیٹو کروا لوں تو وہ کروا لے. ایک مرد کو خیال آتا ہے کہ میں کیوں نہ ایک مرد کے ساتھ ہی اپنی زندگی گزاروں. اتنا فیسینیٹنگ طریقے سے اس ہیومنزم کو کیا گیا کہ ایک ایب نارمل چیز کو معاشرے میں فخر کے طور پر بیان کیا گیا. اگر کوئی شخص یہ کلیم کرے کہ میں ہومو ہوں تو یہ فخر کی بات ہے کہ دیکھو یہ کتنا زبردست ہے کہ جج ہونے کے باوجود اس کو کرتا ہے. تو یہ بنیادی طور پر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں, بیٹیوں, بیٹوں, یہ ساری باتیں ہم سے ریلیٹ کرتی ہیں. یہ ساری باتوں کا ہمارے آنے والی نسلوں پر امپیکٹ ہونے والا ہے. جس وقت میڈیا نہیں تھا, سوشل میڈیا نہیں تھا, تو یہ چیزیں آئسولیشن میں ہو سکتی تھی. آج اگر ایک خیال امریکہ کے کسی بند کمرے میں ہے تو وہ آپ کی 9 سال کی بچی کے ہاتھ کے اوپر وہ خیال جو ہے ایک ویژول کی فارم کے اندر موجود ہے. اس لیے پلیز یہ جو بات میں کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں اس کو پلیز توجہ سے سنیے. لہٰذا اس ہیومنزم کے بارے میں یہ کانسیپٹ بننا شروع ہو گیا, اور یہ کانسیپٹ ایکچولی انسان کو آزاد کرنے کی بجائے انسان کو خدا سے یا ڈیوائن سے ڈسکنیکٹ کرنے کا ایک پروجیکٹ تھا. اور ایک چھوٹے چھوٹے سٹیپس کے اندر اس پر عمل کیا جانے لگا کہ جس طریقے سے ڈیوائن. اچھا, اس موقع پر اس خیال کو علمی طور پر ہینڈل کرنے کی استطاعت موجود ہونے کے باوجود
جو مسلمانوں کا انٹیلیجنشیا اور جو ان کا علم تھا وہ اپنے پولیٹیکل حالات کے ٹرموائل کی وجہ سے وہ اس قابل نہیں تھا کہ اس کو لاجیکلی انٹریکٹ کر سکے، باوجود اس کے کہ اس کے اندر یہ ایبلٹی موجود تھی قرآن کے علم کی کہ وہ اس کو چیلنج کر سکتا تھا۔ اور دوسرا پرابلم یہ ہوا کہ مسلمانوں کے اندر ایک پولیٹیکل ٹرموائل کی وجہ سے اکنامک ٹرموائل بھی آ گیا۔ انڈسٹری اس لیے یورپ میں اس خیال کو تقویت دی، وہاں کی مٹیریل ترقی نے، ٹرینیں بنی، جہاز بنے، اسٹیم انجنز بنے، آٹو موبائلز بنے، ان کے ادارے بنے، ان کے انسٹیٹیوشنز بنے۔ اب بڑے آرام سے ثابت بھائی آپ جو لیے پھر رہے ہیں اس آئیڈیا کو کہ ڈیوائن کے انڈر ہے، آپ ہیں کیا؟ آپ کے پاس ثابت کرنے کے لیے ہے کیا؟ 800 سال تک مسلمانوں کی ہندوستان پہ حکومت رہی سوائے اپنی مرحومہ ملکوں کے مقبروں کے، اور ہمارے پاس ہے کیا؟ اور دوسری طرف جو یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ڈیوائن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس نے آپ کے سامنے برج بنا دیے، چاند کے اوپر پہنچ گیا، سب کچھ پہنچ گیا۔ لہٰذا ہم سارے لوگ بھی جو 5 وقت نماز پڑھنے والے ہیں، جو بارش ہیں، جو اپنے طور پر مذہبی لوگ ہیں، ہم بھی سم ہاؤ ایک ڈاؤٹ کا شکار ہو گئے کہ ایکچولی یہ ہیومنزم والی بات بالکل ٹھیک ہے، اور ہیومن رائٹس کی بات کو ہم نے بھی کرنا شروع کر دیا۔ اب میں آپ کو بات کو ختم کرنے سے پہلے یہ بتاتا ہوں، دوبارہ اپنی پہلی مثال پہ آتا ہوں کہ جس کے پاس طاقت زیادہ ہے وہ طاقتور ہے ہنٹر ایج میں، پھر جس کے پاس زمین زیادہ ہے وہ طاقتور ہے زمین یعنی اس ایگریکلچر ایج میں، پھر جس کے پاس مشینیں زیادہ ہیں وہ طاقتور ہے مشینوں کے ایج میں، اب جس کے پاس ڈیٹا زیادہ ہے وہ طاقتور ہے اس ایج۔ اس لیے ایلون مسک نے پاکستان کو $45 بلین چاہیے جون تک۔ وسیم ادامی زیادہ بہتر طریقے سے مجھ سے بتا سکتے ہیں کیونکہ ماشاءاللہ ان کی نظر ہے اور یہ سب ان حلقوں کے اندر یہ ہمیشہ سیکھتے رہتے ہیں۔ تو $45 بلین اگر ہمیں مل جائیں تو پاکستان اکنامک کرائسس سے نکل آئے گا جون سے پہلے پہلے۔ اور ایک شخص ہے، اس کا نام ہے ایلون مسک، اس نے $44 بلین سے ایک چیز خریدی ہے جس کی مٹیریل ویلیو اس کاغذ جتنی بھی نہیں ہے، وہ ہے ہی نہیں ایکچولی، اس کو پکڑ کے آپ جیب میں بھی نہیں ڈال سکتے، یہاں پین کی طرح لگا بھی سکتے، وہ ہے ہی نہیں، اور اس کا نام ٹویٹر ہے۔ وہ ہوا میں ایک پھیلا ہوا ایک کچھ ایسا ہے، ایک روح ہے، ایک ہوا میں ایک اسپرٹ ہے، اور وہ $40 بلین کی اس نے خریدی ہے۔ کیوں خریدی ہے؟ کیونکہ اس کے ذریعے سے اس کے پاس ڈیٹا آ گیا۔ جس کے پاس ڈیٹا ہے، جس کے پاس زمینیں تھیں وہ طاقتور تھا، پھر جس کے پاس مشینیں تھیں وہ طاقتور، اب جس کے پاس ڈیٹا ہے وہ زیادہ طاقتور ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اس ڈیٹا کی چیز کو اب اس کے ساتھ اٹیچ کیجئے۔ پہلے خدا کی چھتری تھی، پھر خدا کی چھتری ہٹا لی گئی، اب خدا کی چھتری ہٹانے کے بعد جو تیسری قید ہے اس کا تعلق اس ڈیٹا سے ہے، اور اس قید کا نام ہے الگوریدمز۔ ڈیٹا تو پہلے بھی موجود تھا، لیکن اب یہ ہوا ہے پچھلے 5-10 سالوں میں کمپیوٹنگ پاور اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اب اس ڈیٹا کی بنیاد کے اوپر الگوریدمز بن چکے ہیں۔ الگوریدم کا مطلب یہ ہے، اب الگوریدم بنانے کے لیے کیا ضروری ہے کہ دنیا میں بیٹھے ہوئے جتنے انسان ہیں ان سب کی فائل اس ڈیٹا والے بندے کے پاس ہو۔ اب وسیم بادامی کی فائل بنانے کے لیے مجھے کوئی جاسوس وسیم بادامی کو دینا پڑے گا، اور مجھے کوئی نہ کوئی جاسوس صدیق صاحب کو دینا پڑے گا۔ اس جاسوس کا نام ہے موبائل فون۔ یہ موبائل فون کرامن کاتبین کی طرح آج سے 10, 20, 40 سال پہلے دنیا کے تمام انسانوں کو دے دیا گیا۔ ابھی آپ پاکستان پوسٹ کے ذریعے خط لکھیں تو آپ کو 25 روپے کی ٹکٹ لگانی پڑتی ہے۔ آپ واٹس ایپ کے اوپر امریکہ میں اپنی بہن کے ساتھ 4 گھنٹے ویڈیو کال کرتے ہیں مفت۔ کیوں؟ مجھے بتائیے کیوں مفت؟ آپ مفت ای میل استعمال کرتے ہیں، کیوں؟ واٹس ایپ جس نے بنایا ہے وہ مفت بنایا ہے۔ واٹس ایپ اس نے پتہ نہیں $5 بلین اس کے اوپر خرچ کیے اور $15 بلین کا بیچ دیا، تو اس نے مطلب وہ مفت کیوں ہے؟ اس لیے کہ ایک سیئنگ ہے، when you are not paying something for a product then you are the product۔ ایکچولی واٹس ایپ کی پروڈکٹ میں اور آپ ہیں، اور یہ بات آپ کو میں پوری ذمہ داری کے ساتھ اور پورے دکھ کے ساتھ بتاتا ہوں، ہم میں سے ہر شخص کی فائل بنی ہوئی ہے۔ ہم میں سے پچھلے 10-15 سالوں میں ہم نے موبائل کے اوپر جو بیرپور میں ٹھہرا تھا، رات کو میں نے وہاں بروسٹ کھایا تھا، پھر میں اور اس کے متواتر ڈیٹا کی بنیاد پر میرا ہیومن بیہیویئر کیا ہے،
میرا ایموشنل ریئیکشن کیا ہے. لہذا کچھ عرصے کے بعد پہلے خدا سے گائیڈنس وحی کے ذریعے لے کر انسان اپنی زندگی گزارتا تھا, پھر ہیومنزم میں اس کو وقتی طور پر آزاد کر کے یہ کہا گیا جو تمہارا دل کیا ہے وہ تم کرو سوائے قانون کے. اب معاف کیجئے گا, جو آپ کہیں گے وہ آپ نہیں کر سکیں گے, اب الگورتھم آپ کو کنٹرول کرے گا. میں بہت عرصہ اسلام آباد میں رہا ہوں, بچپن ایف ایس سی تک یہاں رہا ہوں. اب مجھے کسی انکل کے گھر جانا پڑتا ہے تو مجھے گوگل میپ کے ذریعے جانا پڑتا ہے. کچھ عرصے کے بعد آپ کیا کھانا کھائیں گے یہ آپ کو الگورتھم بتائے گا. اور اگر آپ سب نوجوان بیٹھے ہیں, آپ نے کس لڑکی یا کس لڑکے سے شادی کرنی ہے, آپ کی اپنی اسیسمنٹ آپ کی پھوپھی اماں کے مشورے سے زیادہ آپ کو الگورتھم مشورہ دے گا کہ آپ کس سے شادی کریں گے. اور آپ یہ کہیں گے کہ میں نے فلاں لڑکی سے شادی کرنی ہے, وہ گوگل پوچھے گا کیوں, آپ کہیں گے مجھے اس سے محبت ہے, وہ کہے گا ہم نے آپ کے الگورتھم اور وہ جو میڈم ہیں ان کے الگورتھم کو میچ کیا ہے, تو ہمیں پتہ لگا ہے کہ موسٹ پروبیبلی 18 اپریل شام 5 بجے سے پہلے آپ ان کو طلاق دے دیں گے. اور دکھ کی بات یہ ہے کہ 95% کانفیڈنس انٹرول کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ موسٹ لائکلی آپ 18 تاریخ کو طلاق دے دیں گے. آپ اس بات پر مسکرا رہے ہیں, لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ باتیں میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اور جو باتیں میں کہہ رہا ہوں اس سے زیادہ باتیں ہونے جا رہی ہیں. ہم سب کے سب پوری طرح ہیک, ایک زمانے میں کہتے تھے کہ ہیومنز آر ہیکیبل. میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں, دس از رانگ. ہیومنز ہیو آلریڈی بین ہیکڈ. ہم سارے کے سارے کٹ پتلیاں بن چکے ہیں. آپ خود بتائیے, ابھی آپ کا موبائل 10 منٹ کے لیے گم ہو جائے تو آپ کو لگے گا جیسے آپ کا چھوٹا بیٹا گم ہو گیا, شاید اس سے بھی زیادہ. اس قدر ہمارے ڈوپامین کریٹ کر کے ہمیں اس کا ایڈکٹ بنا دیا گیا ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ جو ہے کلفی کھائیں اور گوگل کو پتہ نہ لگ جائے کہ آپ نے کلفی کھائی ہے. ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ نے یہ کپڑے پہنے ہیں اور آپ جو ہے گوگل کو پتہ نہ لگے کہ آپ کس قسم کے. اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں آ رہا تو جو بہنیں بیٹھی ہیں نا, آپ صرف ان کو تھوڑی دیر ابھی کہیے کہ یہ جو آپ نے سرخ رنگ کا عبایا پہنا ہو تو بہت کمال کا عبایا ہے, اس طرح کا عبایا پتہ نہیں کہاں سے ملتا ہے, اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ عبایا مجھے بھی لینا چاہیے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, آپ میرپور پہنچیں گے تو آپ کے موبائل کے اوپر عبایا کی دکانوں کے میسج آنا شروع ہو جائیں گے. آپ نے یہ بات آبزرو کی ہوگی. اب ایسے میں میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ کوئی بات نہیں, ہم کھانا گوگل سے پوچھ کے کھا لیں گے, ہم گاڑی گوگل سے پوچھ کے لیں گے, لیکن ہماری آخرت خطرے میں ہے. خدا سے تعلق ٹوٹنے کی بنیاد پر ہماری آخرت خطرے میں ہے. اور ہماری آخرت کیا, ہمارے آنے والی نسلوں کا مستقبل خطرے میں ہے. مجھے اور آپ کو سوچنا پڑے گا کہ میں اور آپ کیا کریں. اور ہم بدقسمتی سے ایٹریبیوشن تھیوری ہے, ایک صاحب تھے وائن, انہوں نے ایک تھیوری بنائی ہے ایٹریبیوشن تھیوری, کہ جب بھی کوئی برا ہو رہا ہوتا ہے نا تو ہم اس کا بلیم کسی اور کو کرتے ہیں. ابھی میں آپ سے کہوں کہ پاکستان کا تعلیمی نظام خراب ہے تو ہم سارے کہیں گے کیونکہ پاکستان کا وزیر تعلیم خراب ہے تو تعلیمی نظام خراب ہے, بورڈ کا ڈائریکٹر خراب ہے تو. اچھا, ہم کہیں کہ پاکستان کی صحت کا معاملہ تو ہمارا وزیر صحت ہی عقل والا نہیں ہے, ہمارے سیکٹری ٹھیک نہیں ہے, ہمارے ہسپتالوں کے MS ٹھیک نہیں ہے. ہم اس معاملے میں بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ قصور جو ہے ہنود اور یہود کی ملی سازش کی وجہ سے ہے, ہم یہ جو ہے سہومی طاقتوں کی وجہ سے ہے. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں یہ قصور میرا اور آپ کا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ باہر تیز بارش ہو رہی ہے, شاید اس ڈیٹا کی ولغار کو میں اور آپ روک نہ سکیں, لیکن میرے اور آپ کے ذمہ ہے کہ ہم کم از کم کوئی اچھا سا رین کوٹ تو لیں, ہم کوئی چھتری تو لیں. ہے اس پوری وہ یہ ہے, بہت سنجیدگی کے ساتھ میں ایز اے فرد اپنی رسپانسبلٹی سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو, اپنے بیوی بچوں کو اور اپنی فیملی کے یونٹ کو اس جلغار سے بچانے کی کوشش کروں. اس جلغار سے بچانے کے لیے کیا فریم ورک ہو, وہ فریم ورک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آیا ہوا قرآن پاک ہے. ہمارے گھروں کے اندر گفتگو کے موضوع چینج کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ کو پاکستان کے ایک سٹینڈرڈ گھر کا نقشہ بتاتا ہوں. آپ دروازہ کھولیے, آپ اندر تشریف لے جائیے, اندر ایک بڑا سا کمرہ ہے, اس بڑے سے کمرے کے اوپر جس طرح معذاللہ جس طریقے سے خانہ کعبہ کے ساتھ حجر اسود نصب ہے, ہمارے گھر کے سٹنگ روم کے اندر
ایک کالے رنگ کی سکرین نصب ہے، اور گھر میں جو داخل ہوتا ہے وہ پہلا کام اس سکرین کو آن کرنے کو کرتا ہے. اس کے بعد کھانا کھانا، رفع حاجت کے لیے جانا، نماز پڑھنا، سونا وغیرہ ضمنی کام ہے، اور اس سکرین کو دیکھنا ہمارا بنیادی کام ہے. جی، اور اس سکرین سے جو ہمیں ڈیٹا مل رہا ہے وہ ڈیٹا ہمارے مائنڈ سیٹ کو شیپ کر رہا ہے، اور جو لوگ اس ڈیٹا کو کریٹ کر رہے ہیں وہ اس ڈیٹا کے پیچھے کمرشل ریزنز ہیں. ان کمرشل ریزنز کے اندر لوکل نہیں انٹرنیشنل انٹرسٹ ہیں، جس کی وجہ سے ہم سب کا مائنڈ سیٹ اس ڈیٹا کی وجہ سے، انسان اپنے ماحول کا بندہ ہے، جیسا ماحول کریٹ کریں گے بندہ ویسا بن جائے گا. میں اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں، 2-3 کام کرنے بہت ضروری ہیں. ایک تو سنجیدگی سے یہ سوچنا ضروری ہے کہ میں اپنی اہلیہ، اپنے بچوں اور اپنے دائرہ اثر میں رہنے والے لوگوں کو کس طریقے سے اس الحاد سے بچاؤں، کس طریقے سے اس حملے سے بچاؤں، اور کس طریقے سے میں اپنی، کیونکہ ہمارا پرابلم صرف دنیا کے اندر اچھے کپڑے اچھے پہننا نہیں ہے، ہمارا پرابلم موت کے بعد اللہ کو فیس کرنا بھی ہے. میں اپنی آخرت کو کیسے بچاؤں، ایک تو سنجیدگی سے ہم سوچیں، نمبر 1. نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی آتا تھا کہ اس کو دعوت دو تو وہ کہتے تھے قرآن کے ذریعے اس کو دعوت دیں. قرآن کو خود سیکھنا. میں آپ سے نہیں پوچھتا کہ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کم از کم ایک دفعہ مفہوم کے ساتھ قرآن پڑھا ہے. یہ کنونشن سینٹر کے اندر 4,500 لوگ موجود تھے. پچھلی گورنمنٹ نے ایک کنونشن سے مجھے بلایا تو میں نے کہا کہ ہاتھ مت کھڑا کرنا، لیکن مجھے بتاؤ کہ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے قرآن کو ایک دفعہ. تو وہ سارے کے سارے لوگ ایسے تھے جو میڈیکل اسٹوڈنٹ تھے، انجینئرنگ کالج کے اسٹوڈنٹ تھے، بزنس ایڈمیشن کے اسٹوڈنٹ. پتہ لگا 4 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے قرآن کو ایک دفعہ مفہوم سے پڑھا ہے. تو بھائی وہ جو اس کو پڑھنا بہت ضروری ہے. اور اپنے گھروں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، مہربانی کر کے آج سے جو کرنے کے کام، ایک تو سنجیدگی سے سوچیں کہ ہم کس طریقے سے اس یلغار سے بچ سکتے ہیں. نمبر 2، اپنے گھر میں آج سے چاہے ایک رکوع، چاہے اس کے لیے جو بھی وسائل آپ نے حاصل کرنے وہ کیجئے، اور قرآن گھر میں پڑھنا شروع کیجئے. تیسرا، اپنے گھروں کی ڈسکشنز کو ہم چینج کریں. گھروں کی ڈسکشنز کیا ہوتی ہیں؟ عموماً جو خواتین بیٹھتی ہیں ان کی ڈسکشنز وہ ہوتی ہیں کہ آج کس جگہ پر سیل لگی ہوئی ہے، کون سے کپڑے کیسے ہیں، مسز صدیقی نے فلاں پارٹی میں کیا پہنا ہوا تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ باقی، لیکن گھر میں علمی گفتگو ماں نہیں کر رہی. اور بات یہ کہہ رہا ہے کس کالونی میں پلاٹ سستے ملتے ہیں، کس جگہ کے کون سی گاڑی زیادہ اچھی ہے، کون سے برانڈ کی گاڑی. اچھا، اس سب کا خلاصہ یہ ہے کہ گھر میں ہماری جو گفتگو ہو رہی ہے اس میں برانڈ کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، اس میں پیسے کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. میری آپ سے گزارش یہ ہے، پلیز ذرا یاد رکھیے گا، پہلی بات میں نے کیا کہا تھا، سنجیدگی سے سوچئے کہ یہ میرا مسئلہ ہے، میں کیا کروں گا، اللہ آپ کو اس کا حل نکلے گا. نمبر 2، قرآن سے تعلق، صحیح معنوں میں تعلق قرآن میں کا ساتھ ہونا چاہیے. آج شام کو عشاء سے پہلے گھر میں ایک رکوع پڑھیے، کیونکہ پہلا سٹیپ ہمیشہ چین کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، اور اس کو پھر جاری. تیسرا میں نے عرض کیا ہے کہ گھر کے اندر گفتگو کو چینج کیجیے. گھر کے اندر گفتگو اگر پیسے کو سیلیبریٹ کی جا رہی ہے، فرض کریں آپ نے یہ فانوس لیا ہے اور یہ فانوس 2 لاکھ روپے کا لیا ہے اور آپ کے پاس 50 لاکھ تھے، خدا کے لیے اپنے بچوں کو نہ کہیں کہ یہ 2 لاکھ کا ہے، انہیں کہیں یہ بہت خوبصورت ہے. خوبصورتی کو سیلیبریٹ کیجیے، 2 لاکھ روپے کو سیلیبریٹ نہ کیجیے، برانڈ کو سیلیبریٹ نہ کیجیے. گھروں کے اندر گفتگو کو چینج کیجیے. ہمارے گھر میں روزانہ 1-2 گھنٹے یہ گفتگو ہونی چاہیے کہ آئیے ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں، بچوں ادھر آؤ شاہد، حضرت موسیٰ کون تھے، آئیے ہم حضرت عیسیٰ کے بارے میں بات کرتے ہیں. اچھا، آج میں آپ کو مرزا غالب کے بارے میں بتاتی ہوں، اور آج میں آپ کو ابن خلدون کے بارے میں بتاتی ہوں. آج ہم پتہ کرتے ہیں کہ گلوبل وارمنگ کیا ہوتی ہے. آج ہم پتہ کرتے ہیں کہ یہ جو ہومو سیکسولیٹی ہے یہ کیا ہو رہی ہے، یہ LGBT کیا چیز ہے. اور آج ہم یہ بات کرتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کیا ہے، ہم یہ بات کرتے ہیں کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے. اور اس طرح کے موضوعات کو ہم گھر میں بیٹھ کے ڈسکس کریں. ہمارے گھروں کی ڈسکشنز کے موضوع چینج ہونے چاہیے، اور وہ تب چینج ہوں گے، وسیم بھائی سے ذرا معذرت کے ساتھ، کہ جس جگہ پر وہ سکرین لگی. مگر وسیم، میں بہت ہی آنیسٹلی آپ کو بتاتا ہوں دل کی گہرائیوں سے کہ مجھے بہت عزیز ہیں، اور یہ یعنی ہماری صحافت کے اندر نا ایک کیا کہنا چاہیے جسے کہتے ہیں نا امید کی کرن ہے، اور بہت ہی اللہ ان کو اجر دے. اور ان کے اندر ایک وزڈم ہے، ان کے اندر ایک ٹھہراؤ ہے، ان کے اندر چیزوں کے بارے میں کلیئر انڈرسٹینڈنگ ہے. اور مجھے اس بات کا گمان ہے کہ ان کے دل میں اللہ کی محبت، اللہ کے نبی کی محبت
یہ نعتیں بھی کہتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، اللہ کی محبت، اللہ کے نبی کی محبت ہے اور پاکستان سے محبت ہے. تو لہٰذا جب میں یہ بات کر رہا ہوں تو میں ایکچولی جنرلائز کر رہا ہوں، لیکن اسپیسیفکلی ہمارے پاس وسیم جیسے بریلینٹ لوگ موجود ہیں. تو یہ میں ایک جنرلائز کہ ہم اس سکرین کو اپنی مرکزی جگہ سے ہٹا دیں. اور جس طرح آپ کے گھر میں ایک رفع حاجت کا کمرہ ہے، ہر کمرے میں کموڑ تو نہیں لگا ہوا نا، جس کو کہیں رفع حاجت کی ضرورت ہو تو وہ ٹوائلٹ میں جاتا ہے اور آ جاتا ہے. اسی طریقے سے جس نے ٹی وی دیکھنا ہے تو ایک کمرے میں لگا دیا جائے، جس نے ٹی وی دیکھنا جا کے دیکھ لے. مگر گھر کے مرکزی جگہ پر اس بڑی سکرین کے اوپر کی بجائے کتابوں کی ایک الماری بنائی اور ہمارے بچے وہ کتابیں پڑھتے ہوئے نظر آئے. امی بھی کتاب پڑھ رہی ہیں، ابا بھی کتاب پڑھ رہے ہیں، دادا بھی کتاب پڑھ رہے ہیں، چھوٹا بھائی بھی کتاب پڑھ رہا ہے. اور ہمیں ماں باپ کو شکایت ہوتی ہے بچے پڑھتے نہیں ہیں. اگر آپ اپنے گھر میں بنیادی جگہ پر کتابوں کی الماری لگا دیں اور 1 سال کا بچہ اپنے گھر کے تمام افراد کو پڑھتا دیکھے تو بچوں کو کتابوں کے سلسلے میں صرف ایک ہدایت دینی پڑے گی، وہ یہ کہ بیٹا بس کرو، تم نے بہت پڑھ لیا، اب سو جاؤ. اور بچہ چوری چوری تکیے کے نیچے کتابیں رکھ کر پڑھا کرے گا. مجھے وہ زمانہ یاد ہے کہ جب لوگ آنے کی لائبریری سے کتاب لے کے تکیے کے نیچے پڑھ کے سوتے تھے، کیونکہ ماں باپ کہتے تھے کیا پڑھ رہے ہو، سوتے کیوں نہیں ہو. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ کوئی شخص جو ہے ایک لکھے ہوئے کاغذ کوئی پڑھ سکے. تو اس لیے میری گزارش ہے، میں بات کو ختم کرتا ہوں، اس کے بعد ایک ضروری میسج دینا ہے کہ میں آپ کو بہت سیریس خطرے سے آگاہ کر رہا ہوں. اپنے آپ کو خدا کے لیے اس کے بارے میں سنجیدگی سے سوچئے. قرآن سے اپنا تعلق پریکٹیکلی شروع کیجئے. پلیز گھر میں آج سے کلاس شروع کیجئے. نمبر 3 میں نے آپ کو کہا کہ گھر کے اندر ڈسکشنز کو چینج کیجئے. ہمارے گھر میں گفتگو وہ ہونی چاہیے جو علمی گفتگو ہے. ہمارے گھر میں وہ گفتگو ہونی چاہیے جو سوچ کو پروان چڑھے. نمبر 3 برانڈ کو سیلیبریٹ کرنا چھوڑ دیں. آپ ساری کی ساری بہنیں، میں نے کل ایک سکول میں ایک بچی نے بات کی تو میں نے یہ کہا آپ میں سے کتنی لوگ ایسے ہیں جو ایک ایسا لباس خریدنا پسند کریں گے جو 6 لاکھ روپے کا آتا ہو، مگر آپ اس کو پہن کے موٹر سائیکل پہ بھی بیٹھ سکتی، کچن میں بھی نہیں جا سکتی، باتھ روم میں بھی نہیں جا سکتی، اس کو بیٹھ کے آپ نماز بھی نہیں پڑھ سکتی، کھانا بھی نہیں پکا سکتی. تو 6 لاکھ روپے کا لیکن آئے گا تو آپ میں سے کوئی بھی اس کو خریدنا نہیں چاہے گا. لیکن آپ میں سے جن کی بھی شادیاں ہوں گی آپ کہیں گے میں نے 6 لاکھ روپے کا لہنگا خریدا ہے اور اس کے اندر وہ سارے فضائل اور صفات موجود ہیں جو میں نے آپ سے بھی ذکر کی ہیں. یہ میری بہنوں کی ذمہ داری ہے، خدا کے اس برانڈ سے جان چھڑائیں. یہ کرائسس کا ٹائم ہے. ہمیں اپنی قوموں ہم نے آنے والی نسلوں کو کہ رول ماڈل کو حضرت فاطمہ، حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، حضرت اسما بنانا ہے. ہم نے حضرت ابوبکر، حضرت عمر کو، حضرت علی بن طالب کو ہم نے رول ماڈل کے طور پہ بنانا ہے. استاد ایدی کو بنانا ہے، قائد اعظم کو، علامہ اقبال کو، آئنسٹائن کو، ایڈیسن کو بنانا ہے. اس لیے میری پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، ہمیں اپنے گھروں کے اندر بہت ڈراسٹک چینج لانے کی ضرورت ہے. وہ ماڈل جو پڑوسی ملک کی نقل ہے یا ویسٹ، ہمارے گھر کا ماڈل یا تو انگریزوں کی نقل ہے یا ہمارے پڑوسی ملک کی نقل ہے. اور نقل کبھی بھی اصل کی طرح نہیں ہوتی، نقل ہمیشہ اگلیئر دین دی اوریجنل ہوتی ہے. تو خدا کے لیے ہم اپنے گھروں کے ماڈل کو نبوی ماڈل کے اوپر چینج کریں. اور اگر اس کو نبوی ماڈل پر چینج کریں گے تو پھر ہم توقع رکھیں گے کہ ہماری آنے والی نسلیں بچ جائے گی. پلیز اس ہال سے جاتے ہوئے یہ فیصلے کر کے جائیے گا کہ انشاءاللہ کل سے میں نے اللہ کا بندہ، نبی کا امتی بن کر اپنے آنے والی نسلوں کو اس مقدس کام کے لیے تیار کرنا ہے جس کے لیے نبی اس دنیا میں تشریف لے کر آئے تھے. تو میں اپنی بات کو یہاں ختم کرتا ہوں کیونکہ آپ سب سمجھدار لوگ ہیں.